سلسلہ ہے. آپ بھی اپنا جن لوگوں سے آپ نے قرآن حدیث سیکھی ہے, تزکیہ کروایا ہے اپنا, یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ کہاں تک پہنچاؤ؟ بولو بھائی, صحابہ نبی تک. اگر نہیں پہنچا سکتے تو اس کا مطلب آپ قرآن و سنت اخبل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ جو سند متصل کا ہونا ضروری ہے, جو فرقہ ناجیہ کی پہلی شرط ہے, وہ شرط آپ میں نہیں پائی جاتی. کتنے ہی اچھے ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اور ہم کتنے ہی گندے ہو, یہ بحث ہی غلط ہے. وہ تو اچھے اور گندے ہونا تو بات کی چیز ہے نا. پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہمارا سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے کہا پھر آپ ثابت کرنا آپ کے اکابر سارے 1 نمبر, اور ہمارے والے کو ثابت کرنا 2 نمبر. میں اپنے والے کو چھوڑ کر آپ کے والوں کو اپنا باپ بنا لوں گا. کیا خیال؟ کیونکہ میرا نظریہ یہ کہ بابوں کا ہونا سند متصل تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے. کیونکہ اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا راستہ تو فرقہ ناجیہ کی فہرست سے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ چھاڑ ہو جائے گا. یہ سند کا ہونا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ وہ کہنے لگے کیوں میں اپنے اکابر کی لسٹ کیوں پیش کروں؟ میں نے کہا پھر یہ ثابت کرو کہ ہمارے کوئی اکابر ہیں ہی. ہم ایک نیا فرقہ ہے جو ابھی دریافت ہوا ہے, اور نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کسی بھی دور میں جمع نہیں ہوگی. تو جو چیز ابھی آ رہی ہے, ایک صاحب مجھے کہہ رہے کہ پشاور میں ہمارا مسلک بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. میں نے ان سے کہا پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا بھائی, اب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ پشاور میں اسلام کب آیا تھا؟ اس وقت کیا پھیلا تھا؟ سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کے دور میں آیا. اگر یہ ہم لوگ غلط ہیں تو سارے اتنے سارے ہیں, یہ جس دن غلط ہوئے تھے امت مسلمہ نے ان کو غلط ہونے سے روکا کیوں نہیں؟ تو سارے گمراہ ہو گئے تھے. تو نبی تو فرما رہے ہیں امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جو چیز آج پھیل رہی ہے نا, کوئی نیا مسلک پھیل رہا ہے, یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کا سلسلہ 1400 سال متصل ہونا ضروری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو میں آپ میرے اکابر پہ کیڑے نکالنا معذرت کے ساتھ, تو میں بتاؤں گا کہ آپ کے اکابر, ہمارے اکابر نے اگر غلطیاں کی ہیں تو آپ کے اکابر غلطیوں کا پرندہ ہے, پوٹلے ہیں وہ غلطیوں سے. میں پھر آپ کی کتابوں سے ثابت کروں گا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا دیکھو, جب کسی کے باپ پہ طنز کیا جاتا ہے نا تو جواب میں گالی بھی اس کے باپ کو دی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا آپ میرے پہ اعتراض کرو گے کہ مفتی طارق مسعود نے 4 شادی والی کتاب میں یہ غلط باتیں لکھی ہیں, تو میں آپ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ اس نے 1 شادی والی کتاب میں یہی غلط باتیں لکھی ہیں. یہ لکھوں گا نا میں, تو لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ زیادہ غلط ہے, وہ کم غلط ہے. اور اگر آپ میرے ابا کے بارے میں کہو گے کہ مفتی صاحب کے ابا ایسے تھے, تو میں کہوں اس کے ابا دیکھ لو کیسے تھے. تو میں نے کہا جب ابا کھیلیں گے تو بات ابا پہ چلے گی. مناظرے میں بحث میں ضروری ہے سامنے والے کے مقابلے میں آ کے بیٹھا جائے. میں نے کہا آپ میرے باپ روحانی باپ داداؤں کو غلط ثابت کرو, میں آپ کے روحانی باپ داداؤں کو غلط ثابت کروں گا. لوگ دیکھیں گے کس کے ابا اچھے تھے اور کس کے ابا گندے تھے. آپ اپنے اکابر کی لسٹ ہی پیش نہیں کر رہے, اس کا مطلب آپ تو ابا ایسے ہیں, روحانی طور پر آپ کے ابا ہے ہی نہیں. میں نے کہا خدا کی قسم باپ کا غلط ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا باپ لیس ہونا برا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے یار. میں نے کہا ہم نے کب کہا ہمارے اکابر سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے, یقیناً وہ معصوم تھوڑی تھے, لیکن ہمیں فخر ہے تھے, ہمیں فخر ہے تھے. ہمارا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے, تو اس میں اکابر سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اور ہم ہر غلطی کو صحیح کرنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. غلطی ہے, مجتہد سے غلطی ہوتی ہے, لیکن آپ اور ہم اس غلطی میں ان کو فالو نہیں کر رہے. اگر میں اس غلطی میں فالو کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ. میں نے کہا مجھے بتاؤ, مجھے ثابت کرو کہ میرا کوئی غلط عقیدہ ہے, یا میں کسی خبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہوں, یا کچھ بھی کرتا ہوں, ثابت کرو. جب میں اس غلطی میں اپنے بزرگ کو فالو نہیں کر رہا تو اعتراض تو بنتا نہیں ہے, اعتراض بن رہا ہے بزرگوں پہ. تو پھر اپنے بزرگ لے کر آؤ. وہ بزرگ آج تک نہیں لا سکتا.
اور یہ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی نہیں لا سکتا اپنے بزرگوں کو. اگر لائے گا نا تو وہ ہمارے والے ہوں گے. 2 3 4 6 سال یا 10 15 یا بہت زیادہ 100 سال پیچھے کس کے شروع ہو جائیں گے؟ وہ انجن ہمارا والا لگ جائے گا. تو فرقہ ناجیہ کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ انسان بزرگ لیس نہ ہو، بابا لیس نہ ہو. میں نے ایک مشہور فتنہ پرست کو چیلنج کیا کہ تو ہمارے بابوں کو غلط کہتا ہے، تو اپنے روحانی بابا سے یہ آیت پیش کر کے نا کہ بابا لیس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسلام میں، وہ پھر فرقہ ناجیہ میں آتا ہی نہیں ہے. تو اپنے بابوں کو پیش کرو. تو اس نے دعویٰ کیا کہ میرے بابے امام بخاری ہیں، میرے بابے امام مسلم ہیں. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ سے کہہ رہا ہے آپ کے والد محترم کا نام آپ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام سے ڈائریکٹ پیدا ہو گیا ہے بھائی. نوح علیہ السلام کی شادی ہوئی ہزاروں سال پہلے، بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، کوئی کرنے والی بات. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، پھر ان کا بیٹا ہوگا، پھر ان کا بیٹا. تو امام بخاری تیرے اگر بابے ہیں تو امام بخاری کا کوئی شاگرد ہوگا، پھر ان کا کوئی شاگرد ہوگا، پھر ان کا کوئی شاگرد ہوگا. وہ سند تو پیش کرو. یہ نہیں پیش کرتے. وجہ کیا ہے؟ اس سند میں کون آ رہا ہوتا ہے؟ سارے ہمارے اکابر آ رہے ہوتے ہیں، سارے ہمارے اکابر. کچھ کے تو سرے سے اکابر ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں مبا لیس ثابت کریں اپنے آپ کو. تو کوئی بھی اگر آپ سے مناظرے کا چیلنج کرے نا کہ علماء دیوبند کے اکابر کے عقائد پر مناظرہ ہوگا، آپ اس سے کہو یقیناً اکابر پر مناظرہ ہوگا، تم اپنے اکابر پیش کرو. ہم اپنے اکابر پیش کرتے ہیں، پھر مرا آئے گا کہ کس کے ابا صحیح تھے اور کس کے ابا غلط تھے. اس لیے میں چیلنج کرتا ہوں تم کچھ بھی نہیں کرو، صحیح غلط تھوڑا ابا پیش کر دو، بس ختم ہو. میں مناظرہ ہار جاؤں گا. کیا